کے پاس جغرافیہ ہے اور خالصتان جلدی بنے گا. آپ دیکھیں گے مسلمان کی ایک اچھی بات کہیں کہ وہ سامنے سے لڑتا ہے. ہندو پیشاب پی کے سامنے سے کیسے لڑے گا؟ پیشاب پیے گا تو پیچھے سے ہی لڑے گا نا، جہاں سے پی رہا ہے وہیں سے لڑے گا، تو وہ پیچھے سے لڑتا ہے. انٹیلیجنس را فنڈنگ وہ پیچھے سے لڑ رہے ہیں، سامنے سے نہیں لڑ سکتے وہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین. آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ارشاد احمد کلیمی صاحب. ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں بھارت میں جو موجودہ سچویشن ہے، سکھ جو احتجاج کر رہے ہیں، لال قلعے پہ پرچم لہرا دیا گیا، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، جو بھارت میں موجودہ سچویشن ہے، سکھ احتجاج کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے گرو گرنتھ صاحب نہیں پڑھی. اس کا جو پہلا شلوک ہے جیپو جی، وہ پڑھ لیجیے تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا سکھ وحدانیت پرست ہیں بہت زیادہ. مسلمان بھی وحدانیت پرست ہیں. اور دلی ایک ایسی ہرجائی عورت ہے جو مسلمان سے اور وحدانیت پرست سے عشق کرتی ہے. اندرا گاندھی صاحبہ اپنی جنسی ضروریات کے لیے مسلمانوں اور سکھوں سے دوستی رکھتی تھی. شادی بھی انہوں نے ایک مسلمان سے کی. تو دلی مسلمان سے محبت کرتی ہے وحدانیت پرست سے. دلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی ہرجائی عورت ہے جو کبھی کسی ایک کے پاس نہیں رہتی. یہ 7 دفعہ اجڑی ہے، 7 دفعہ بسی ہے، اور اس دفعہ یہ پھر اجڑی ہے اور پھر بسنے جا رہی ہے وحدانیت پرست کے ہاتھ، سکھوں کے ہاتھ. یعنی ایک طرف ٹینک مارچ کر رہا ہے، دوسری طرف ٹریکٹر مارچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو دلی ویسے بھی پنجاب کا زیادہ حصہ سمجھا جاتا ہے. دلی ہریانے میں ہے، پنجاب کے ساتھ ہے، اور جتنے فاتحین آئے ہیں وہ وسط ایشیا سے آئے ہوں یا افغانستان سے آئے ہوں، وہ پنجاب سے ہو کر دلی گئے. اس دفعہ بھی پنجاب دلی گیا ہے، اور مودی صاحب نے جو کچھ پنجاب کے ساتھ کیا ہے، یعنی جو ریفارم کے نام پر وہ پنجاب کی زراعت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، سکھوں کو مارنا چاہ رہے ہیں، سکھوں کو دبانا چاہ رہے ہیں، سکھوں کی معیشت کو کل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ سکھ بہت جاندار ہے. کیوں بھلا؟ وہ وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہے. وہ کسی گینڈے کو، کسی ہاتھی کو، کسی سانپ کو، کسی کچھوے کی پوجا نہیں کرتا ہے. وہ اللہ واحد کی پوجا کرتا ہے. وہ سکھ دلی میں گھس چکا ہے. 5 دروازوں سے 5 لاکھ سکھ، اور پوری دنیا میں 3 کروڑ کی جو ان کی ڈیموگرافی ہے وہ ان کے پیچھے کھڑا ہے. سکھ امیر بھی ہیں اور دلیر بھی ہیں. سکھ ہندوستان کی فوج کا بہت بڑا حصہ ہے. سکھوں کی مبارک جگہ پاکستان میں ہے، تو پاکستان سے ان کی عقیدت ہے. وہ سکھ اب دلی میں گھس چکا ہے، اور دلی کبھی کسی کے پاس نہیں رہتی. دلی 70 سال سے مہاشے جی کے پاس تھی، جو کچھوے کی پوجا کرتے ہیں، گائے کا پیشاب پیتے ہیں. اور ہندوستان اکلوتا ملک ہے جہاں دودھ بہایا جاتا ہے اور پیشاب پیا جاتا ہے. وہ جو شیو جی کا لنگ ہے نا، ایسے، وہ میں بتاؤں گا پھر کسی دن کہ وہ ہے کیا. اس کے اوپر دودھ بہاتے ہیں اور گائے کا پیشاب پیتے ہیں. گائے مبارک یوں ہے کہ ایک دن وہ لنگ کی پیمائش پہ نکلی اور کہیں رک گئی. وہاں اس نے سرسوتی کا پھول ٹانک دیا. لو جی، گائے بھی ماتا جی ہو گئی، سرسوتی کا پھول بھی خدا ہو گیا، اور لنگ جی تو ہیں خدا، نعوذ باللہ من ذالک. تو دلی پر یہ پہلی دفعہ، تاریخ میں پہلی دفعہ یہ دلی پر قابض ہوئے ہیں، اور دلی ان کے ہاتھ سے پھر نکل رہی. اس دفعہ سکھوں کی وجہ سے، اور دلی پر مہاشے جی کا، لالا جی کا اقتدار ہل چکا ہے. تو دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ دلی ہل چکا ہے. لال قلعہ دلی پر جو پرچم لہرایا گیا ہے
لال قلعہ ہمارا ہے جی، بنایا بھی ہم نے تھا، بسایا بھی ہم نے تھا، آباد بھی ہم نے کیا تھا. یہ 10,000 روپے میں بنا تھا جی، اس زمانے کے شروع میں ہم نے بنایا، ہم نے بسایا، اور یہ پھر ہمارے پاس آئے گا. یہ آپ بے فکر رہیں. ہندوستان کا جو مستقبل ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں. خالصتان کی جو تحریک ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جب پاکستان اور ہندوستان بن رہے تھے انگریز سے آزادی کے وقت، اس وقت ایک صاحب تھے جواہر لال نہرو. جواہر لال نہرو صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ جو انڈیا کے وائسرائے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن آف برما، ان کی بیوی سے ان کا ذرا معاملہ چل رہا تھا، کوئی عشق کا معاملہ چل رہا تھا. تو جواہر لال جی جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ ماؤنٹ بیٹن واپس جائیں. تو انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کو انڈیا کی آزادی کے بعد ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل لگایا. تو ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان کا بھی لگ جائیں، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو عجیب آدمی تھے، کھرا آدمی، کردار والا آدمی. وہ نہرو جی کا معاشقہ تھا بیٹن کی بیوی سے، تو انہوں نے گورنر جنرل لگا لیا. جناح صاحب تو باکردار آدمی، تو ہی ریفیوزڈ کہ نہیں جی نہیں. اب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے گورنر جنرل ہوتے ہوئے جواہر لال نہرو صاحب جب ہندوستان کے وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے سکھوں کو یہ آفر کی کہ ہم پنجاب ہندوستان میں لے رہے ہیں اور ہم آپ کو اسپیشل رائٹس دیں گے، ہم آپ کو اٹانومی دیں گے. جو پنجاب نام کی ہم ریاست، خود مختار ریاست بنائیں گے جو ہوگی ہندوستان کے پاس، جس میں وزارت خارجہ، ڈیفنس اور کرنسی ہندوستان کی ہوگی، باقی معاملات آپ کے پاس ہوں گے. جواہر لال نہرو صاحب ایک عجیب کردار کے آدمی، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، انہوں نے یہ وعدہ وفا نہیں کیا. اور سکھ آج دن تک اس بات کو روتے ہیں کہ انہوں نے جواہر لال نہرو پر اعتبار کیوں کیا. اور ان کے ساتھ جب زیادتیاں شروع ہوئیں، گولڈن ٹیمپل ہوا اندرا گاندھی صاحبہ نے جب کیا، اور بے شمار واقعات ہیں، تو اب سکھ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈین رجیم، انڈین پولیٹیشین جھوٹا ہے، وہ کئی خداؤں کو مانتا ہے، ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں. اب وہ 72 سال کا تجربے نے اسے یہ بتا دیا ہے کہ ہندو قیادت پر وہ اعتبار نہیں کرے گا، وہ کانگریس کی ہو، بی جے پی کو، کسی پر. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں جو شروع میں آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہماری ریاست بنانے کا، تو ریاست بنائیں. یعنی پنجاب، ہریانہ، اور ہریانہ سے اوپر ہماچل پردیش، ہماچل پردیش سے اوپر کیا ہے؟ یہ لداخ اور تبت ہے. یعنی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں ایک ایسی سکھ ریاست جو خود مختار ریاست ہو، جو وحدانیت پرست ریاست ہو. اچھا، ایک بات یہ کی جاتی ہے انڈین انٹیلیجنس اور انڈین بدماش صحافی کہ جی اگر خالصتان بنتا ہے تو سکھوں کی تو مقدس مقامات پاکستان میں ہیں، تو پھر اس پنجاب کا کیا ہوگا جو پاکستان میں ہے؟ یہ بھی شامل ہوگا کیا خالصتان میں؟ تو یہ بدماشی جو انڈین انٹیلیجنس اور انڈین صحافی پھیلا رہا ہے، اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ آر بائنگ دیٹ آئیڈیا. ایسا کچھ نہیں. خالصتان بنے گا اور ہندوستانی پنجاب اور ہریانہ جہاں دلی ہے وہاں بنے گا، اور اوپر غالباً ہماچل پردیش بھی ان کے ساتھ ہوگا. جلدی بنے گا. دیکھیے ریاست کی نشانیاں کیا ہیں. قوم ہو، سکھ قوم ہے، ان کا جھنڈا ہو، سکھوں کے پاس جھنڈا ہے. ان کا جغرافیہ ہو، سکھوں کے پاس جغرافیہ ہے. صرف ایک کمی، ان کا ڈاک ٹکٹ اور ان کا دستور. جس دن انہوں نے یہ دو بنا لیے تو ہندوستان کی مجال نہیں ہے کہ سکھوں کو قابو رکھ سکے. ہندوستان کی 30% سے زیادہ فوج سکھ ہے، ٹرینڈ آرمی. وہ اگر خالصتان بنتا ہے اور اس طرف آتی ہے تو بہت دلیر فوج ہوگی خالصتان کی، اور انڈین آرمی کی جرت نہیں ہے کہ ان کو منہ دے سکے. اور خالصتان جلدی بنے گا، آپ دیکھیں گے. راہ نے پاکستان میں بہت کارروائیاں کی، بلوچستان میں بہت کارروائیاں کی، پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن تاحال ناکام رہے. لیکن اب بھارت میں جو سچویشن ہے آپ کے سامنے، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہندوستان کی ایک المیہ ہے، وہ لڑ نہیں سکتا.
وہ سازش کر سکتا ہے، اندر اندر بارودی سرنگیں بچھا سکتا ہے. لڑائی ان کے بس کا روگ نہیں ہے، سازش کے وہ ماہر ہیں. اچھا، ہندوستان میں جو کچھ آپ نے کہا کہ ہو رہا ہے، یعنی ہندو جو ہیں وہ اکثریت میں نہیں ہیں، ہندوستان میں اقلیت میں ہیں. عیسائی ہیں، بدھسٹ ہیں، جین ہیں اور مسلمان ہیں اور سکھ ہیں. 5 قومیتیں ہیں. اس میں ہندو 50% سے کم ہیں. تو ان کے ہاں جو عذاب ٹوٹا ہے، یعنی ہر قوم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے پہ ہے، تو اس سے جان چھڑانے کے لیے مودی گورنمنٹ اور دیگر انڈین گورنمنٹس یہ مناسب سمجھتی ہیں کہ ہر چیز کو پاکستان پر ڈال کے پاکستان کا ہوا کھڑا کیا جائے، بلوچستان میں انویسٹمنٹ کی جائے، ہمارے سیاستدانوں کو خریدا جائے. مجھے کہنے میں کوئی شرم نہیں. جیسے انڈین ٹی وی نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف پر انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے، اسی لیے میاں نواز شریف صاحب پاک فوج کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے سیاستدانوں پہ بھی انویسٹمنٹ کی ہے، انہوں نے بلوچستان میں بھی انویسٹمنٹ کی ہے. آپ کا میڈیا یہ جو امن کی آشا اڑاتے رہے نا، یہ آشا پتہ نہیں عورت ہوتی ہے چڑیا ہوتی، مجھے نہیں معلوم. یہ جیو ٹی وی والے جو امن کی آشا اڑاتے رہے، اس کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ شہباز شریف کے بیٹے جو ہیں وہ مرغی کا کاروبار وہ ریٹ کہاں کھولتے ہیں؟ ہندوستان میں کھولتے ہیں.